اصولاً میری جو ذاتی خواہش ہے، مجھے نہیں پتا میری پارٹی کے لوگوں نے کیا کہا ہے یا آپ نے کیا سنا ان سے، میں یہ سمجھتا ہوں ان کو بلے کا نشان ملے اور لیول پلینگ فیلڈ بھی ملے، ان کو بلے کا نشان ملنا چاہیے. سب لے کے پارٹی کر بھی رہی. آپ اختلاف کر رہے ہیں اس چیز سے، لیکن میں کر رہا ہوں، میں کھلم کھلا جی کر جی رہا ہوں، لیکن ایک تو بلے کا نشان بھی ملے اور ان کو بالکل الاؤ ہونا چاہیے پی ٹی آئی کا پلیٹ فارم بھی اور بلے کا نشان بھی. میں تو اس حد تک کتنی چیخیں کیوں مارتی ہے جب بلے کا نشان. کرمانی صاحب آپ کا کیا خیال ہے، بلہ لینا چاہیے، میں کاشف صاحب دینا چاہیے یا مقابلہ کرنا چاہیے؟ میں تو آج سے نہیں، میں تو تواتر سے یہ کہہ رہا ہوں، اور آج آپ کے پروگرام میں دوبارہ اس کو میں پتہ نہیں کتنی مرتبہ یہ دوبارہ عرض کرنے جا رہا ہوں کہ دیکھیے، نہ صرف بلے کا نشان ملنا چاہیے، یہ میری ایک ذاتی رائے ہے، بالکل ٹھیک. ایک تو بلے کا نشان بھی ملے اور ان کو بالکل الاؤ ہونا چاہیے پی ٹی آئی کا پلیٹ فارم بھی اور بلے کا نشان بھی. میں تو اس حد تک کتنی چیخیں کیوں مارتی ہے جب بلے کا نشان واپس کر دیا جاتا ہے کہ یہ میں تو کہہ رہا ہوں کہ دیں ان کو بلے کا نشان. جب تک میدان میں نہیں اتریں گے کیسے پتا چلے گا؟ اس لیے میں کہتا ہوں ضرور دیں ان کو بلے کا نشان اور ضرور پی ٹی آئی کا پلیٹ فارم دیں. جس طرح الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک ایڈورسری کے طور پہ ایک مخالف جیسا ہوتا ہے کہ ان کی تو خواہش ہے کہ کسی بلہ لے لیں طریقے انصاف سے، ایسا لگ رہا ہے کہ وہ تو دیر ہیلپ ہے. کرمانی صاحب آپ نے کہا بلہ لینا چاہیے، بٹ از دیٹ وین یو سی دی الیکشن کمیشن جس طرح وہ جا رہے ہیں سپریم کورٹ میں پٹیشنز لے کے، ہائی کورٹ نے فیصلہ کر دیا، وہ چاہتے ہیں تو کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے جی ہائی کورٹ نے فیصلہ کر دیا، اوکے لڑیں الیکشن، بیلٹ پیپر چھاپتے ہیں. آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی مصیبت پڑے گی؟ نارمل میں نے دیکھا پریکٹس میں کہ سپریم کورٹ ڈسٹرب نہیں کرتی ہوتی ہائی کورٹ کے فیصلوں کو، نارملی اپہولڈ کرتی ہے. اب یہ دیکھنا ہے چونکہ اس میں معاملہ وہ آپ نے دیکھا نہیں آر اوز اور ڈی آر اوز کا فیصلہ، وہ ایک حکم امتناع آیا تھا ہائی کورٹ کی طرف، میں وہی کہہ رہا ہوں نا، سپریم کورٹ نے ٹھوک دیا تھا اس کو. اور میں لیکن ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کاشف صاحب کہ جب پشاور ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ کر دیا تھا تو اس کو آنر کر لینا چاہیے. آپ کی پارٹی کیا کہتی ہے سر؟ میں سنا دیتا ہوں. پشاور ہائی کورٹ کا پہلا فیصلہ جو آیا تھا اس کے بعد آپ کی پارٹی نے کیا کہا تھا، ذرا سن لیں، آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ پارٹی چھالا ماری سی ہے، کی ہو گیا بلہ کیوں دے رہے ہو، واپس لے لو، اور اس کے بعد پھر بلہ واپس بھی آ گیا تھا. سنیے، پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے وہ الیکشن کمیشن کے اختیار پر حملے کے مترادف ہے، ترازو ہے، اس کو جھکایا جا رہا ہے ایک لاڈلے کی طرف. کبھی بلہ جا رہا ہے کبھی بلہ آ رہا ہے، کیا مذاق بنایا ہوا ہے. میرا کہنے کا مطلب ہے کہ میری تو خواہش ہے ان کو بلے کا نشان ملے اور لیول پلینگ فیلڈ بھی ملے، ان کو بلے کا نشان ملنا چاہیے. اب تو پیپر ایکسیپٹ ہو گئے جن کے ایکسیپٹ ہونے تھے، اب تو سر خیر لیکن اب کیا سپریم کورٹ فیصلہ کاشف صاحب کرتی ہے آئی ڈونٹ نو. لیکن اصولاً میری جو ذاتی خواہش ہے، مجھے نہیں پتا میری پارٹی کے لوگوں نے کیا کہا ہے یا آپ نے کیا سنا ان سے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن کو مور کریڈیبل کرنے کے لیے، الیکشن کی ساکھ کو مزید بہتر بنانے کے لیے بلے کا نشان دے الیکشن کی بچی کچھ ہی ساکھ بچانے کے لیے کہہ لیں، جو ساکھ تھوڑی سی بات کریں. کہ بھائی صاحب آپ تو بہت خوش ہوں گے آج جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے استعفیٰ دے دیا. نہیں میں نے کہا تھی تسی خام خوشی تہاڈی باقی دی پارٹی دے بھنگڑے پا رہی ہے میرے تے پا رہے ہو. دیکھیں بات یہ ہے کاشف صاحب کہ ایوری بڈی از کلولیس، ایک سرپرائز ہوئی ہے. اب اس کی اصل کیا وجہ ہے؟ مارکیٹ میں تو خبریں چلتی رہتی ہیں نا جی، گوسپ. اصل وجہ جو ہے وہ تو جج صاحب کو خود بتانی چاہیے آگے آ کر. اب ہم گیس کر سکتے ہیں، ہو سکتا ہے دوسرا بوجھ ہو، میں عرض کرنا نا جی، ہو سکتا ہے کہ ان کو کوئی انکمفرٹیبل فیل کر رہے ہوں. سو the best person to answer the reason and this question is جج صاحب himself. کرمانی صاحب سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں ان کی پارٹی کے ٹکٹس کے بارے میں، ویسے ایک ساؤنڈ سنانا چاہتا ہوں. کرمانی صاحب ایسے ہی آپ کے لیے صرف شغل کے لیے، لوٹوں کے بارے میں آپ کی پارٹی بڑے بیان دیتی ہوتی تھی کہ لوٹوں کو ٹکٹ نہیں دیں گے. 20 صوبائی اسمبلی کے الیکشنز ہوئے، کہا گیا ہم اس وجہ سے آگے لوٹوں کو ٹکٹ دے دیے تھے جو دوسری پارٹیوں سے تھے، ہم نے اپنے لوگوں کو نہیں کیا. لیکن لوٹوں کے بارے میں ویو کیا تھا یہ ذرا سنیں. کسی لوٹے کو ووٹ نہیں ملنا چاہیے، اس کی جگہ صرف باتھ روم میں ہے. پارٹیاں چھوڑنے والی لوٹوں کو ووٹ نہیں دو، ذرا سے دباؤ کا جو سامنا نہ کر سکے اور پارٹی کی پیٹھ میں چھرا گھوم دے، وہ ووٹ کا حقدار نہیں ہے. تو لوٹوں کو ٹکٹ نہیں دینا تھا، کیسے نہیں دیا ہے؟ کہ مائی صاحب آپ پریشان ہیں اس بات پہ؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ میں اس معاملے میں بڑا کلیئر ہوں. میں نے یہ لوٹوں کو ٹکٹ دینے کا مسئلہ کا ایشو ہو یا یہ کہ کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ بیفور الیکشنز، میں ذاتی طور پر کاشف صاحب اس کے حق میں نہیں ہوں. کیوں؟ چونکہ جب آپ سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی کرتے ہیں تو ظاہر ہے اس کے دو نقصانات. ایک تو آپ کا جو ورکر ہے اس کی حق تلفی ہوتی ہے، نمبر 1. نمبر 2 کہ جس شخص کو آپ ٹکٹ دے رہے ہوتے ہیں دوسری پارٹی والے کو، وہ جو ووٹ ہوتا ہے اس کا جینون اپنا ووٹ نہیں ہوتا، وہ مانگے تنگے کا آپ کا ووٹ ہوتا ہے. ایک طرف حق تلفی بھی ہو گئی اور دوسرا جو منتخب ہو کر اسمبلی میں جائے گا آپ کا ووٹ لے کے،
وہ اس کا जेन्युइन वोट सर अगर सीट एडजस्टमेंट का ऑर्डर हो तो फिर क्या करें? ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ ਹੁਣ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਟਾਂਗੇ ਨਗੇ ਕਰੋ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਸੁਣ ਲਓ टांगा तो है ना फिर। मेरा ये जाती ख्याल है और कि एक तो कहता नुकसान भी हुआ है। आपने देखा कि जब 2022 में इलेक्शन हुआ ज़िमनी उसमें लोगों का रद्द-ए-अमल आया था, तो ये इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। मैं तो जाती तौर पर इस चीज के बिल्कुल हक में नहीं हूँ। हाँ, आप अपने अपनी पार्टियां अपने जोरे बाजू पर इलेक्शन लड़ें, अपने वर्करों को साथ जो गर्म सर्द में साथ खड़े हुए, मैं नाम नहीं लेता किसी का, उनको अकोमोडेट करना चाहिए। असेंबली में जब आप चले जाएं, वहाँ हुकूमत साजी के दौरान अगर आपको किसी के साथ ताउन की या इत्तेहादियों की जरूरत पड़ती है, वो एक सेपरेट चीज है। लेकिन इलेक्शन से पहले सीट एडजस्टमेंट करना या कोई इस किस्म के, जिनको आप लोटा कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और अब क्या किया जा सकता है। लेकिन ये सब लेके तो पार्टी कर भी रही है, आप इख्तलाफ कर रहे हैं इस चीज से, लेकिन मैं कर रहा हूँ, मैं खुल्लम खुल्ला जी कर जी रहा हूँ। मैं लेकिन बेहतर होता कि लोगों की दिल आजारी ना होती। नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना, आसिफ करमानी ने खुलकर पीटीआई की हमायत की और कहा कि पीटीआई के साथ जो जुल्म ज्यादती हो रही है वो नहीं होनी चाहिए और पीटीआई को बल्ले का निशान भी वापस मिलना चाहिए। बल्कि पीटीआई को हाई कोर्ट की तरफ से जब बल्ले का निशान वापस मिल गया था तो हाई कोर्ट में बल्ले के निशान को दोबारा चैलेंज नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अगर पीटीआई बल्ले के निशान के साथ इलेक्शंस लड़ेगी तभी तो सही पता चलेगा कि अवाम किसको सपोर्ट करती है और फिर अवाम जिसे पसंद करेगी वो हुकूमत बना ले। नाज़रीन, ये तो आसिफ करमानी की अपनी राय है, लेकिन इस वक्त मुजरिम नवाज शरीफ और पूरी नून लीग पीटीआई को नुक्कड़ में लगाने की भरपूर कोशिश कर रही है। लेकिन सलाम पेश करती हूँ आसिफ करमानी को, जिन्होंने मुजरिम नवाज शरीफ के दबाव और खौफ के बावजूद ऐसा बयान दिया, चाहे उन्हें नून लीग के गजब का सामना ही क्यों ना करना पड़े। क्योंकि नाज़रीन, हम जानते हैं मरियम और इसके पापा ये वो सिसिलियन माफिया है जिनके खिलाफ कोई भी बात नहीं कर सकता और न ही पार्टी का कोई भी मेंबर पार्टी की राय के खिलाफ बयान दे सकता है, वरना इन्हें नवाज शरीफ के गजब का सामना करना पड़ता है। नाज़रीन, ये वो करप्ट और ताकतवर टोला है जो किसी भी बेगुनाह को गुनहगार बनाकर जेल में डाल सकता है, जिस तरह इन्होंने इमरान खान के साथ किया है। दूसरी तरफ आसिफ करमानी ने खुल्लम खुल्ला इस बात को तस्लीम कर लिया कि हो सकता है जस्टिस एजाजुल एहसन को ब्लैकमेल किया जा रहा हो, प्रेशराइज किया जा रहा हो और वो प्रेशर को बर्दाश्त ना कर पाए हों, इसीलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया हो। हालांकि आज नून लीग बहुत खुश है, लेकिन आसिफ करमानी का कहना था कि जस्टिस एजाजुल एहसन को इस्तीफा नहीं देना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने हमेशा हक और सच पर मबनी फैसले किए हैं और कानून और आइन के मुताबिक फैसले किए हैं। यही वजह है कि वो मरियम और इसके पापा की नजरों में खटकते थे। नाज़रीन, जस्टिस एजाजुल एहसन के रिजाइन की एक वजह यह भी हो सकती है, जिस तरह से मुल्क में कानून और आइन की धज्जियां बिखेरी जा रही हैं, उन्होंने एहतजाज के तौर पर रेजिग्नेशन दे दिया हो, ताकि जो लोग कानून और आइन को रोंदते जा रहे हैं, जुल्म ज्यादती कर रहे हैं, वो लोग अपनी हरकतों पर नजरसानी करें और कानून की हुक्मरानी को यकीनी बनाए। नाज़रीन, आपके इस बारे में क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।